سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جس طرح ہمارے محرم الحرام کے درس اور تدریس کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں بھی کوئی کمی پیشی جانے انجانے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرم نوازیوں سے معاف فرمائے، اور آپ لوگوں کے نظر میں ایسی کوئی الفاظ میرے زبان سے ادا ہوا ہو یا ایسی کوئی بات جس میں ادب کے خلاف یا اس طرح کا کوئی جملہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے درگزر فرمائیں گے اور مجھے معاف فرمائیں گے، اور مجھے بتائیں گے کہ جناب آپ کی یہاں الفاظ یہ درست نہیں ہے، یہاں پر اور اچھے الفاظ کی چناؤ کریں۔ ہمارا کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے الفاظوں میں آپ لوگوں تک اپنی سبق سنانے میں جاری و ساری رہیں۔ برحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہو رہا ہے امید ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہوگا۔ آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال سے پہلے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میری بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ ماجدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو ان کی نانا یعنی آپ اور میرے محبوب سونے نبی حضور اکرم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انوار کے طرف بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزر رہی تھی کہ بچے پھر آ گئے، سونے شہزادے پھر تشریف لائے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ ماجدہ کا آخری دیدار کرنے دیجئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اشارے سے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ اور میرے سونے نبی کریم آقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے اس سے کہا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئے۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کتنے حصے 3 حصے کیے، ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت فرمایا اور میرے اور ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے تھے۔ تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت
اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں خیر فرمائی. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا. میرے پیارے دوستو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آخری دعائیں تو دیکھو امت کے لیے. نانا یعنی والد آپ کا میرا سونا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور آپ کی لاڈلی بیٹی جو فانی دنیا سے جا رہی تھی پھر بھی دعا اپنی نانے کی امت آپ اور ہم لوگوں کے لیے کرتے رہے، کرتے ہوئے چلے گئے اس فانی دنیا سے. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں صحیح احادیث آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور اہل بیت سے اخلاص، پیار اور محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.